ایک نظم کو شاعر اپنے عہد کی پوری تاریخ قلم بند کرتا ہے۔ وہ کائنات کے ہر ذرہ حیات، ہر پہلو، ہر رخ، ہر ادا پر کڑی نگاہ رکھتا ہے اور انہیں شعری قالب میں ڈھالنے کی صلاحیت و قدرت سے مالا مال ہوتا ہے۔ جوش غزل گوئی کے مخالف ہرگز نہیں تھے، نہ انہوں نے بے شمار بہترین غزلیات تخلیق کی ہیں۔ وہ نظم کی اہمیت و افادیت کو غزل گو شعراء میں متعارف کرانا چاہتے تھے۔ نظم کے حق میں اپنے دلائل کے وصف جوش نے نظم نگاری کو ہی اپنی شاعری کا مطمع نظر بنایا، اور انہوں نے نظم کے حق میں بہت سی اپنے دلائل پیش کی اور نظم کے جو اوصاف ہیں ان کو بیان کیا کہ یہ خوبیاں ہیں، اور انہوں نے غزل گو شعراء کو بھی اس طرح متوجہ کرنے کے لیے بہت سی جو ہے وہ اپنے مقالات بھی تحریر کیے اور انہیں اس کو جو ہے متعارف کرانے کی کوشش کی نظم کو غزل گو شعراء میں۔ جوش ملی آبادی کی نظمیں اپنے عہد کی عکاس ہیں۔ ان کی نظم نگاری میں فصاحت و بلاغت کا حسن دیدنی ہے۔ ان کا لب و لہجہ انقلابی، طرز بیان جوشیلا، بلند آہنگ، سوچ و فکر کا انداز باقیانہ، ان کا اسلوب استدلالی، فکری اور جادوئی اثر رکھتا تھا۔ جوش کے کلام میں فکر و شعور کی بلند تر سطح ملتی ہے۔ ان کے اشعار میں علمی اور فنی جواہر کے خزینے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فیض، جالب اور ساحر کی طرح عوامی شاعر تو نہ بن سکے، لیکن خواص اور پڑھے لکھے باشعور طبقے میں اپنی تخلیقی عظمت، زبان پر عبور، الفاظ کے فنکارانہ برتاؤ اور اپنی قابلیت و اہمیت کی بدولت ستاروں کے جھرمٹ سے ایک مہتاب بن کر طلوع ہوتے ہیں۔ ہر شاعر کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ جہاں ہم فیض کی، جالب کی اور ساحر کی بات کرتے ہیں کہ وہ عوامی شاعر ہیں، تو یا اور بھی ہمارے بے شمار عوامی شاعر ہیں، تو لیکن ہم جوش صاحب جو ہے وہ ان کا مرتبہ بالکل الگ ہے، جدا گانا ہے، اور وہ شکوہ الفاظ کے شہنشاہ کہلاتے ہیں۔ ان کا کلام لاجواب، تراکیب لفظی، نادر تشبیہات، خوبصورت تماثیل، عمدہ علامات، بہترین محاورے، اچھوتے استعارے اور حقیقت سے قریب تر منظر نگاری کے حسن کا مرقع ان کا کلام ہمیں نظر آتا ہے۔ ہاں بغاوت، آگ، بجلی، موت، آندھی میرا نام۔ ہاں بغاوت، آگ، بجلی، موت، آندھی میرا نام، میرے گرد و پیش اجل، میرے جلوہ میں قتل عام۔ برچھیاں، بھالے، کمانیں، تیر، تلواریں، کٹار، بندوقیں، پرچم، علم، گھوڑے، پیادے، شہ سوار۔ جوش قادر الکلام اور بادشاہ زباں تھے۔ وہ نظم میں غزل کی شیرینی، نرمی اور رنگینی، احساس کی نزاکت کو سمو کر نظم کی آن بان اور شان کو بڑھاتے تھے۔ آپ کی پیشتر نظموں کی حید غزل کے ہی انداز میں ہے، اور آپ نے نظم کی مزاج کو غزل کا حسین سراپا عطا کیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جوش غزل کے مخالف تھے قطعی غلط ہے۔ وہ سیاسی و سماجی ابتری، جبر و استحصال کی صورتوں، سامراجی ہتھ کنڈوں، محکومی کے تجربات، معاشی و معاشرتی ناہمواریوں، جابرانہ رویوں اور عام آدمی کے حقوق کی بحالی کے لیے انتہائی بے خوفی، بے باکی اور جرأت مندی سے قلبی محاذ پر ڈٹے رہے، اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ یزیدیت پسند سنگ دل حکمرانوں کو للکارتے رہے۔ اس 20ویں صدی میں بھی پھر طرفہ انتشار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہر یار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہر یار۔ اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرفہ انتشار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہر یار۔ اور جوش پہلے بین الاقوامی سازشوں، سامراجی قوتوں اور انگریزی سماج کے خلاف لکھتے رہے، اور ابتدا میں اور پھر پاکستان میں دوگلی سیاست کا وہ شکار ہو گئے۔ وہ ساری زندگی انسان دوستی، امن و مسرت اور باہمی خیر و فلاح کا پیغام عام کرتے رہے۔ ان کے کلام میں دعوت فکر کا عنصر خاصا نمایاں ہے۔ وہ اپنے قلم کے ذریعے تمام عمر قوم و ملت کو راہ حق دکھانے اور مردہ مایوس لوگوں میں عملی جذبہ بیداری کو جگانے کی سعی میں مسلسل مصروف عمل رہے۔ جہاں خار و خش کی خریداریاں ہیں، وہاں موجے گلہائے تر بیچتا ہوں۔ نہ ہوگا کوئی مجھ سا بھی تیرا قسمت، کہ بازار شب میں سحر بیچتا ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ ان کا کلام گرد و پیش کے حالات و واقعات اور انسان کو درپیش مسائل کا آئینہ ہے۔
آپ کے دل کا کرب، روح کا سوز اور فکر کی رسائی آپ کے کلام میں جذبات اور احساسات کی ایک انوکھی دنیا آباد کرتی ہے۔ وہ کھلے ذہن اور بے باک فکر و عمل سے شعر و شاعری کی تمام تر جمالیاتی تقاضوں کے ساتھ فلسفہ، سائنس، حکمت اور فہم و ادراک کے مضامین کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں۔ یہ بحیثیت نظم نگار میں نے ان کے بارے میں بات کی ہے، اور نظم نگاری کی اور بھی اصناف ہیں جن پر شاعر نے بات کی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اسی نظم نگاری کے ہی حوالے سے۔ تو جوش صاحب بحیثیت ربائی گو شاعر، اب میں اس طرف اپنے موضوع کے آتی ہوں۔ ناقدین ادب یہ کہتے ہیں وہ بھی شاعر عظیم تھے بے شک، ان کی ہر ایک ربائی ہے شاہد، عہد نو کے کلیم تھے بے شک۔ یہ میں نے ان کے بارے میں کہا ہے۔ اور ربائی کے صنف ہر عہد میں شعراء کے لیے مرکزی نگاہ اور دلچسپی کا باعث رہی ہے، اور اس کا صحرا عمر خیام کی بہترین رباعیات کے سر جاتا ہے۔ پاکستان میں کئی شعراء نے رباعیات کہی ہیں، لیکن کچھ شعراء نے ربائی گو شاعر کی حیثیت سے بہت نام کمایا۔ ان میں جوش ملی آبادی کا نام سر فہرست ہے، اور آپ کا اصل نام جیسے کہ میں نے بتا ہی دیا کہ شبیر حسن خان تھا۔ آپ 1894 میں ملیح آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 9 برس کی عمر سے شعر کہنے شروع کیے۔ شاعری آپ کو وراثت میں ملی۔ والد، دادا، پردادا شاعر تھے۔ آپ کے استاد حضرت عزیز تھے۔ جوش کے بارے میں مشہور ہے کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ جوش نے جو رباعیات کہیں اور جو منظر عام پر آ سکیں، ان کی تعداد 2000 کے لگ بھگ ہے۔ نجوم و جواہر میں ان کی 260 رباعیات جمع ہیں، جبکہ دیگر 10 رباعیات کے مجموعے اور ہیں، جیسے شاعر کی راتیں، جنون و حکمت، حسین اور انقلاب، قطرہ قلزم اور سمو صبا اور سیف و صبو، سنبل و سلاسل، رامش و رنگ، عرش و فرش، آیات و نغمات وغیرہ۔ جوش کی رباعیات میں افاقیات کا رنگ ہے۔ ان کی موضوعات میں بہت تنوع اور رنگا رنگی ہے، مثلاً رومان، حسن و عشق، عرفان ذات، خارجی عرفان، فسطائیت، جمہوریت، طبقاتی کشمکش کا شعور، رموز فطرت، سائنسی موضوعات، خمریات، فلسفیانہ افکار، عظمت انسانی اور تشکیک و یقین، استدلالی و فکری مضامین، جوش و ولولہ، زندگی اور انسانی فکری زاویے، اقتدار حیات کے مسائل، فلسفہ خودی، امن عالم، وحدت انسانی، انقلاب الشباب وغیرہ۔ اور وہ ربائی کہنے میں فکری تسلسل، وحدت خیال، زور بیان، شکوے الفاظ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اور جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت ہو جاتا ہے ذات باری پہ یقین، جب دیکھتا ہوں تفرقہ انسانوں میں دل پوچھنے لگتا ہے خدا ہے کہ نہیں۔ جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت ہو جاتا ہے ذات باری پہ یقین، جب دیکھتا ہوں تفرقہ انسانوں میں دل پوچھنے لگتا ہے خدا ہے کہ نہیں۔ تو یہ میں نے جوش صاحب کی رباعیوں کے حوالے سے بات کی ہے۔